حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پاک ارشاد منقول ہے، جس کو خطبے میں بھی تلاوت کیا گیا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم کو ایسی چیز کی خبر نہ دوں جو درجے کے اعتبار سے، ثواب کے اعتبار سے روزے سے بھی افضل ہو، نماز سے بھی افضل ہو اور صدقے سے بھی افضل ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول ضرور بتائیے، تو آپ نے فرمایا اصلاح ذات البین، کہ آپس میں صلح کروا دینا، صلح صفائی سے رہنا، یہ ایسا عمل ہے جو نماز، روزہ اور صدقہ سے بھی افضل ہے۔ اور جہاں پر بھی اس قسم کا تقابل ذکر کیا جاتا ہے، اس سے مراد نفلی روزے، نفلی نماز اور نفلی صدقہ ہوتا ہے۔ فرض واجب یہ مقصود نہیں ہے، یہ تو ہر حال میں ضروری ہیں، جس میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ چنانچہ اکثر و بیشتر ہم لوگ سنتے رہتے ہیں کہ حقوق العباد حقوق اللہ سے اہم ہیں۔ یہ بات مطلق نہیں ہے۔ قرآن پاک میں جہاں پر بھی ذکر آیا ہے، حقوق اللہ کا پہلے آیا ہے، حقوق العباد کا بعد میں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا حق پہلے ذکر کیا۔ مفسرین نے، علماء نے ان آیات کے ضمن میں لکھا ہے کہ فرائض، واجبات اور حلال حرام یہ اللہ کے ایسے حق ہیں جو حقوق العباد سے اہم ہیں، افضل ہیں۔ ان کے ساتھ حقوق العباد کا کوئی تقابل نہیں ہے، نہ اس میں کوئی گنجائش ہے۔ ہاں البتہ نوافل میں، مستحبات میں، جائز امور میں حقوق العباد کی اہمیت زیادہ ہے۔ کہ ایک آدمی نفل پڑھے، دوسرا کسی بندے کا حق ادا کرے، تو حق ادا کرنے والے کو نفل پڑھنے والے کی بنسبت زیادہ اجر ملتا ہے۔ فرائض، واجبات، حلال اور حرام یہ ہر حال میں حقوق العباد سے افضل ہیں، اور نوافل، مستحبات، جائز امور، ان میں حقوق العباد کی اہمیت حقوق اللہ کی بنسبت زیادہ ہے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلح و صفائی سے رہنا، آپس میں مل جل کر رہنا، یہ ایسا عمل ہے کہ نفلی روزوں سے بھی افضل ہے، نفلی نماز سے بھی افضل ہے اور نفلی صدقہ سے بھی افضل ہے۔ اور پھر آخر میں فرمایا کہ وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ الْحَالِقَةِ، کہ آپس کا فساد مونڈ کر رکھ دینے والی چیز ہے۔ جیسے اس طرح جب اس سے بال مونڈے جاتے ہیں تو کوئی بھی بال نہیں بچتا، تو آپس کا فساد بھی ایسی چیز ہے کہ یہ نیکیوں کو مونڈ کے رکھ دیتی ہے، اور کوئی بھی نیکی باقی نہیں بچتی، کوئی بھی نیکی باقی نہیں بچتی، سب نیکیاں ضائع چلی جاتی ہیں۔ اور گھروں میں بے برکتی اپنی جگہ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں
جس میں ہمارے سمجھنے کی بہت ساری باتیں ہیں، انشاءاللہ ترتیب سے آتی رہیں گی۔ سب سے پہلے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کا تھوڑا سا تعارف سامنے آ جائے تو بات کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام میں خاص طور پر بڑے درجے کے اولیاء میں شمار ہوتے تھے، بہت بڑا ان کا مقام تھا، بہت بڑا ان کا درجہ تھا، اور دانشمندی سمجھداری کے اعتبار سے اتنا آگے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لقب دیا ہوا تھا حکیم ھذہ الامہ کا، کہ یہ میری امت کے دانشمند آدمی ہیں۔ حکیم سے مراد دانشمندی ہے، جیسے حکیم لقمان کا نام ہم لیتے ہیں تو دانشمندی میں ان کو ایک خاص مقام حاصل تھا۔ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دانائی اور دانشمندی کا ایک خاص لقب حاصل تھا۔ صحابہ کرام میں ان کو اس اعتبار سے بھی کافی اہمیت حاصل تھی۔ بلکہ ایک اور واقعہ بھی ذہن میں آ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو مہاجر صحابہ کرام مدینہ منورہ میں آتے تھے، تو ان کا ظاہر ہے کہ مدینہ منورہ میں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا اور پیچھے سے بھی کچھ نہیں لے کے آتے تھے، خالی ہاتھ بمشکل اپنی جانوں کو لے کر مدینہ پہنچا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک مہاجر کو ایک ایک انصاری صحابی کا بھائی بنا دیتے تھے۔ آسان ترین طریقہ تھا، ایک ایک ساتھی کو سنبھالنا آسان ہے، اگر میں 2 آدمیوں کا بھی کھانا ہو تو 3 کے لیے کافی ہو جاتا ہے، ضرورت پوری ہو جاتی ہے، گزارا ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے سہل ترین طریقہ کار تھا آنے والوں کو سنبھالنے کا، تو ایک ایک مہاجر کو ایک ایک انصاری کا بھائی بنا دیا کرتے تھے۔ جس وقت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے اور پھر یہودی کے غلام تھے، وہاں سے غلامی سے آزاد ہوئے، یہ بھی ایک مستقل واقعہ ہے، تفصیل طلب ہے۔ تو آزاد ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی بنا دیا، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بہت زیادہ تھی۔ گزشتہ درس میں بھی اس کا تذکرہ ہوا تھا، تقریباً 250 سال عمر تھی ان کی۔ ایک ان کی عمر بہت زیادہ تھی، ایک صحابہ کرام میں حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی عمر بہت زیادہ تھی۔ تو 250 سال عمر تھی، اور صرف 250 سال عمر ہی نہیں تھی بلکہ دیکھنے میں 60-70 سال کے کڑیل مضبوط آدمی لگتے تھے، صحت بھی بہت اچھی تھی۔ اور جب مدینہ منورہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مسلمان ہو کر حاضر ہوئے ہیں، اس وقت بھی 200 کے لگ بھگ ان کی عمر تھی۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی بنا دیا، وہ ان کو گھر لے گئے۔ تو پرانے منجے ہوئے آدمی تھے، جب انہوں نے گھر کا ماحول دیکھا تو ان کو محسوس ہو گیا کہ میاں بیوی کے آپس میں معاملات کوئی بہت اچھے نہیں ہیں، جھگڑا بھی نہیں ہے لیکن گھر کے معاملات کوئی بہت زیادہ اچھے بھی نہیں ہیں، اس لیے کہ خواتین کی فطرت میں اللہ رب العزت نے ایک چیز رکھی ہے، اور یہ بات بھی ہمارے موضوع سے متعلق ہے۔ اصل میں موضوع آپس کے معاملات ہیں کہ ہمیں آپس کے معاملات کیسے ترتیب دینے چاہیے۔ جہاں پر بھی 2 4 5 10 آدمی رہتے ہیں، آپس میں کوئی نہ کوئی رنجش ہو جاتی ہے، ایک دوسرے سے اختلاف ہو جاتا ہے، تو ان معاملات کو ہم نے کیسے لے کر چلنا ہے تاکہ آپس کی الفتیں محبتیں برقرار رہیں اور کوئی نفرت بغض عداوت وجود میں نہ آئے، اور
اس کے لیے قرآن پاک میں بھی ہدایات ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہدایات ہیں، ہمارا موضوع بھی یہی ہے۔ تو چونکہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آ گیا، اس حوالے سے یہ بات ذہن میں آ گئی، تو اس موقع پر ذکر کر دیں گے، یہ بات آگے جا کر ہمارے کام بھی آئے گی۔ اسلام حقوق کی بات کرتا ہے، اور ایک دوسرے کے حقوق وقت پر صحیح ادا ہوتے رہیں تو عام طور پر فساد نہیں ہوتا۔ فساد اسی وقت آتا ہے کہ جب کسی نہ کسی جگہ پر کسی کا حق ضائع کیا جاتا ہے تو پھر فساد آتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ مل جل کر اچھے طریقے سے رہو، اس حدیث کا موضوع بھی یہی ہے، اور آپس میں فساد نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سکون بھی برباد کرتا ہے، بے برکتی بھی لاتا ہے، اور نیکیوں کو بھی تباہ کر دینے والی چیز ہے۔ اس لیے فساد نہیں ہونا چاہیے، اور بچنے کا بہترین طریقہ ہے کہ ہر آدمی دوسرے کے حقوق کی پاسداری کرے۔ جب پاسداری کرے گا تو انشاءاللہ نظام صحیح چلے گا۔ خواتین کی فطرت ہے کہ وہ خود بھی اپنے آپ کو سنوارتی ہیں، گھروں کو بھی سنوارتی ہیں، ان کی طبیعت میں یہ بات شامل ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر پہنچے تو دیکھا کہ حضرت ام درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی بھی حالت ایسی ہے، گھر کی بھی حالت ایسی ہے۔ اس سے سمجھ گئے کہ گھر میں میاں بیوی کے معاملات کچھ زیادہ مناسب نہیں ہیں۔ تو جاتے ہی حضرت ام درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا کہ ام درداء، یہ آپ نے کیا حال بنا رکھا ہے گھر کا؟ گھر میں کوئی صفائی ستھرائی نہیں ہے، اور آپ کے اپنے بھی کپڑوں کا حال کوئی اتنا مناسب نہیں ہے۔ پردے کے ابھی احکام نازل نہیں ہوئے تھے، پردے کے احکام اس کے کافی بعد نازل ہوئے۔ چنانچہ حضرت ام درداء رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک ہی بات کہی کہ حضرت ابو درداء کو ان معاملات میں کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ میں نے یہ سارا صفائی ستھرائی بناؤ سنگار کس کے لیے کرنا ہے؟ جس کے لیے کرنا ہے اس کو ان معاملات میں کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے، تو اس لیے پھر مجھے بھی ان معاملات میں کوئی دلچسپی نہیں رہی۔ چنانچہ صبح کے وقت نماز کی فجر کی نماز کے بعد یہ معاملات ہوتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی مہاجر آئے ہوتے تھے ان کو بھائی بنا دیتے تھے۔ تو یہ لے کر گھر چلے گئے، دوپہر کے کھانے کا وقت ہوا، دسترخوان بچھا، تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانے میں شریک نہ ہوئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ کھانے میں شریک ہوں ہمارے ساتھ۔ انہوں نے کہا کہ میرا تو روزہ ہے، میں تو ہمیشہ روزہ رکھتا ہوں۔ تو فرمانے لگے کہ اگر آپ نہیں کھاتے تو پھر میں بھی نہیں کھاتا، اٹھا لو دسترخوان۔ عرب لوگ تھے، ان کی سخاوت آپ جانتے ہیں، معروف اور مشہور ہے، تو اس لیے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا محسوس ہوا کہ مہمان بھوکے رہیں گے، تو کہا کہ آپ کھا لیں، میرا روزہ ہے، روزہ نہ توڑوائیں۔ تو کہنے لگے اگر نہیں کھاتے تو میں بھی نہیں کھاتا۔ اور جیسا کہ میں نے شروع میں بھی عرض کیا تھا کہ نفلی عبادت اور بندے کا حق دونوں مد مقابل آ جائیں تو پھر بندے کے حق کو اہمیت ہوتی ہے۔ فرض واجبات اور حلال اور حرام کے مقابلہ میں پوری دنیا کے حقوق بھی ایک طرف آ جائیں تو فرائض واجبات میں کوئی لچک نہیں ہے، اس میں اللہ کے حق کو اہمیت ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں۔ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روزہ توڑنا پڑا، روزہ توڑا۔ رات کا وقت ہو گیا تو حضرت سلمان فارسی کا بستر لگ گیا، تو انہوں نے کہا کہ ابو درداء کا بستر کدھر ہے؟ کہنے لگے وہ میں تو ساری رات عبادت کرتا ہوں، نفل پڑھتا ہوں، میں تو رات کو سوتا ہی نہیں ہوں۔ تو کہنے لگے کہ اگر آپ نہیں سو گے تو پھر ظاہر ہے کہ یہ تو ٹھیک نہیں ہے، ادھر بستر لاؤ اور بستر لا کے بچھاؤ اور سو جاؤ۔ جب عبادت کا وقت ہوگا میں خود تمہیں اٹھاؤں گا اور پھر اٹھ کر میں بھی عبادت کروں گا، تم بھی کرنا۔ چنانچہ مجبور کیا، زبردستی، مہمان تھے اور بھائی بھی تھے، اللہ کے نبی نے بنائے تھے، تو اس لیے بات ماننی پڑی، بستر بچھا لیا۔ اب حضرت ابو درداء اس انتظار میں ہیں کہ ان کی آنکھ لگے تو میں اٹھ کر نوافل پڑھوں۔
اور حضرت سلمان فارسی بھی 200 سال سے اوپر کے تھے، اتنے بولے نہیں تھے، اور بڑے حالات دیکھے تھے، ان کی زندگی بڑی دلچسپ ہے، بڑے بڑے حالات انہوں نے دیکھے. تو یہ بھی انتظار میں تھے کہ یہ ضرور اٹھیں گے. تو جیسے ہی وہ اٹھنے لگتے تو فوراً کہتے کہ کدھر جا رہے ہو، لیٹو، سو جو ابھی اٹھنے کا ٹائم نہیں ہوا، جب اٹھنے کا وقت ہوگا تو میں خود تمہیں اٹھاؤں گا. چنانچہ جب تہجد کا وقت ہوا تو خود بھی اٹھے، ان کو بھی اٹھایا اور کہا کہ یہ عبادت کا وقت ہے، اب اٹھو، اٹھ کے عبادت کرو. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اٹھ گئے، حضرت ام دردہ بھی اٹھ گئیں، حضرت سلمان فارسی بھی اٹھ گئے، اٹھ کے عبادت کی، تہجد پڑھی. اور اب فجر کی نماز کے لیے مسجد نبوی میں جانا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنی تھی. جانے سے پہلے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ باتیں کی. وہ باتیں اصل میں ہمارے موضوع سے متعلق ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھ پر تمہارے رب کا بھی حق ہے، کہ تم پر تمہارے رب کا حق ہے، ظاہر ہے. اور دنیا میں اس وقت جتنے بھی حقوق کی بات کرنے والے لوگ ہیں، ان میں سے کوئی بھی اللہ کے حق کی بات ہی نہیں کرتا. ہم یہ کہتے ہیں، مسلمانوں کا یہ نظریہ ہے کہ جیسے ساری مخلوقات کے حق ہیں، انسانوں کے آپس میں حق ہیں، ایک دوسرے کے ذمہ ہیں، اسی طرح ہمارے خالق کے بھی ہمارے ذمہ حق ہیں. جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں وجود بخشا ہے، اس کے بھی ہمارے ذمہ حق ہیں. تو چنانچہ جہاں سے بھی آپ دیکھ لیں، یہ تو آواز اٹھے گی کہ فلاں کے حق، فلاں کے حق، یہ اس کے حق، لیکن اللہ کے حق کی کوئی بات نہیں کرتا. تو اللہ کا حق سب سے پہلے ہے. تو فرمانے لگے کہ تم پر تمہارے رب کا بھی حق ہے، چنانچہ اس کی عبادت ہونی چاہیے، روزہ بھی ہونا چاہیے، تہجد بھی ہونی چاہیے، نماز بھی ہونی چاہیے، تو اس کا حق ہے. اور پھر فرمایا کہ تمہارے اوپر تمہاری اپنی ذات کا بھی حق ہے، تمہارے اپنے نفس کا بھی حق ہے. اس کو بھی آرام ملنا چاہیے تاکہ زیادہ دیر تک انسان کا جسم انسان کا ساتھ دے سکے. اب یہ نہیں کہ روز روزہ اور ساری رات عبادت، ساری رات نوافل، یہ نہیں. تو اس لیے رات کو سونا یہ بھی ضروری ہے، اور دن کو کبھی روزہ رکھو کبھی چھوڑ دو، یہ بھی ضروری ہے. اور فرمانے لگے کہ تم پر تمہاری آنکھ کا بھی حق ہے، سونا چاہیے، آرام کرنا چاہیے، آنکھ کو بھی موقع ملنا چاہیے. ساری رات جاگنے میں، رونے میں، دھونے میں اچھی بات ہے، لیکن اتنا زیادہ نہیں. آنکھ کا بھی حق ہے. اور پھر فرمایا کہ تمہارے ذمہ تمہارے مہمان کا بھی حق ہے. اگر مہمان گھر میں آ جائے تو اس کو بھی وقت دینا چاہیے. اب یہ نہیں کہ نہ اس کے ساتھ کھانا، نہ اس کے ساتھ پینا، اور نہ ہی اس کے پاس سونا بیٹھنا، تو ساری رات عبادت، یہ سب ٹھیک نہیں ہے. اور فرمایا کہ تمہارے اوپر تمہاری بیوی کا بھی حق ہے. تو اسلام تمام حقوق کو بیان کرتا ہے، اور انشاءاللہ بالترتیب ان کا تذکرہ اپنی اپنی جگہ پر آتا رہے گا. تو حق ہے. یہ بات کہہ کر یہ حضرات مسجد نبوی میں چلے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کی. تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقل معمول تھا کہ فجر کی نماز سے لے کر اشراق تک صحابہ کرام کے مسائل سنتے تھے. کسی کا کوئی مسئلہ ہے، معاملہ ہے، کوئی رات کو وحی نازل ہوئی، کسی نے خواب دیکھا، اس کی تعبیر، تو یہ سلسلہ چلتا رہتا تھا. اور پھر اشراق کے بعد اپنے اپنے کام کاج کے لیے چلے جاتے تھے. یہ مستقل معمول تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. چنانچہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ کا کیسا رہا، آپ کے ساتھ آپ کے بھائی حضرت سلمان فارسی کو بھیجا تھا تو ان کا بھی دل لگا، کیسے حالات رہے. تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہی بھرے پڑے تھے، فوراً کھل گئے کہ اللہ کے رسول انہوں نے جاتے ہی سب سے پہلے تو ام دردہ کو نصیحتیں کی، ان کو واعظ فرمایا کہ تم نے یہ اپنے کپڑوں کا، اپنے گھر کا یہ کیا حال بنا رکھا ہے، نہ کوئی پردے، نہ کوئی صفائی، نہ کوئی ستھرائی، نہ کوئی کپڑے، نہ کوئی بناؤ، نہ کوئی سنگار.
ان کو اچھی خاصی واضح و نصیحت کی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ابھی ذہن میں آ گیا کہ گھریلو زندگی کی بڑی اہمیت ہے۔ ہم نے بالکل ہر چیز کو برعکس کر دیا ہے۔ خواتین جب گھر سے نکلنے لگتی ہیں تو سبحان اللہ پھر تو ان کے بناؤ سنگار قابل دید ہوتے ہیں، تو اس پر بڑی سخت وعیدیں ہیں، اور گھر کے اندر آتے ہی سارے بناؤ سنگار ختم، اور پھر وہی پٹے پرانے کپڑے اور وہی ہر چیز ہے۔ تو اپنے گھروں میں دینی تعلیمات کو لانا چاہیے تاکہ ہمارے گھروں کے ماحول اچھے ہوں، گھروں میں دل لگے، اور باہر کے فسادات کم ہوں، ختم ہوں۔ اللہ اور اللہ کے رسول یہی چاہتے ہیں، شیطان فساد چاہتا ہے۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہنے لگے کہ پہلے تو ان کو نصیحتیں کی، اور پھر میرا روزہ تڑوایا، اور پھر رات کو مجھے نفل بھی نہیں پڑھنے دیے، سلائے رکھا، تو اور پھر آتے ہوئے مجھے یہ نصیحتیں کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق فرمائی کہ ہاں سلمان ٹھیک کہتے ہیں۔ تو پہلے یہ حضرت سلمان فارسی کا ارشاد تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کے بعد یہ حدیث بن گئی، اس کا درجہ حدیث والا ہو گیا۔ تو انشاءاللہ یہ ایک مستقل موضوع ہے جو ہماری معاشرت کیسے بہتر ہوگی۔ آج ایک تمہید سی میں قائم کرنے میں کامیاب ہوا ہوں، انشاءاللہ پھر بھی ترتیب ہر چیز کو لے کے ان پر بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔